بس اسی حقیقت کے پیچھے انسان کو دوڑنا ہے اور حقیقت کو پانا ہے۔ اور یاد رکھیے آج کا جو ماحول بن گیا ہے نا، اتنا کٹھن ہے کہ آج ہر مرشد اپنے مرید کو وظیفوں میں اٹکا دیا ہے۔ اتنے بار پڑھو، اتنے بار پڑھو، اتنے بار پڑھو۔ وظیفوں سے کیا ہونے والا ہے؟ بس آپ کی تمنائیں پوری ہوگی وظیفے سے، اللہ تو نہیں ملے گا۔ وظیفے، میں یہ نہیں کہتا کہ وظیفے نہیں پڑھنا ہے، ہاں آپ کو مطمئن کر رہے ہیں وظیفے تو پڑھیے، مگر وہ وظیفہ جو آپ کو اپنے رب سے نہیں ملا رہا، پھر وہ وظیفہ لے کے کیا کریں گے؟ ایسے وظیفوں کو کپڑے میں باندھ کر دریا میں ڈال دیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں، آج کل ہر کوئی وظیفے میں لگا ہے، میرے پیر و مرشد نے یہ وظیفہ دیا ہے، یہ وظیفہ دیا ہے۔ وظیفہ کس کو بولتے ہیں؟ تو اپنا وظیفہ کرنا، تو اپنے وظیفے کو پہچان، پھر تجھے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اچھے لوگوں سے ملنا، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا، یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ آج کل جعلی پیر، جعلی مولانا بہت ہو گئے ہیں، یہ صرف اپنی دکانیں چمکاتے ہیں۔ اگر انہیں حقیقت بتا دیا جائے تو وہ اس سے انکار کریں گے۔ میں یہ نہیں، مجھے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں بس یہ بتا رہا ہوں کہ حقیقت کا علم پانے کی کوشش کریں ہر وہ انسان۔ آج یہی چل رہا ہے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، ہر مرشد اپنے مرید کو صرف ذکر میں، وظیفوں میں اٹکا کے رکھا ہے، جبکہ وہ وظیفہ کیا کام کرے گا کیا نہیں پتہ نہیں۔ ہمیں وہ وظیفے کی ضرورت ہے جو اللہ تک لے جائے، وہ وظیفہ چاہیے۔ اب باقی کے جو وظیفے ہیں وہ آپ کی غرض کے وظیفے ہیں۔ آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو وظیفہ پڑھو، آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تو وظیفہ پڑھو، یہ آپ کی پرسنل چیز ہے۔ آپ وہ وظیفہ تلاش کریں جو اللہ تک لے جائے۔ ہمیں تو صحیح سے کلمہ سمجھ نہیں آ، کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ کلمے کو جانو، کلمے کو پہچانو، کلمہ ہی اول ہے، کلمہ ہی آخر۔ ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کہاں سمجھیں گے؟ پہلے یہ تو سمجھو کہ لا آخر ہے کیا؟ نہیں ہے کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب یہاں غور کریں، ہر طرف اللہ موجود ہے، یہی ہوئی نا بات۔ ایک اور بھی بات آتی ہے کہ خالق کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ سمجھ کا پیر ہے، سمجھ کے کام کریے، اور یاد رکھیے جب بھی کسی کامل کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ادب سیکھیے، کیونکہ ادب ہی وہ چیز ہے جو ہمیں حقیقت تک لے جائے گا۔ بالکل درست، کیونکہ ادب ہی سب سے اہم ہے، اور اگر ادب نہیں ہے تو پھر آپ ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، ہزاروں چھلے کشی کر لیں، فائدہ نہیں ہے۔ ادب سب سے امپورٹنٹ ہے، ادب نہیں تو پھر پتہ لگ جائے گا وہ کیا ہے۔ اسی لیے کامیابی یہ نہیں کہ آپ ہزاروں کروڑوں روپے کمائیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب کتنا گئے ہیں۔
اور اللہ کو کتنا جانے. ارے یہاں پہ نہیں جانے اللہ کو تو وہاں کے خاک جانیں گے. جب تک جان ہے تبھی آپ نہیں جان سکیں تو پھر وہاں مرنے کے بعد کیا معلوم؟ کیسے پہچانیں گے اس پروردگار کو؟ اس پروردگار کو کیسے پہچانیں گے؟ اور رہتے پر ہی اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانے تو وہاں جا کے کیسے پہچانیں گے کہ یہ ہمارے نبی ہے؟ جو یہاں کا اندھا ہے وہاں کا بھی اندھا ہوگا. یہی نہیں دیکھا تو پھر وہاں کیا خاک دیکھے گا؟ تو آپ سب سے میں اس ویڈیو میں خاص کر کے اتنا کیوں کہہ رہا ہوں؟ بس اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ کیوں گمراہ